بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ہدایہ رابع میں سبق نمبر 140 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مضارعت کے ایفا سے اگر کوئی فریق انکار کر دے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ حَتَّى فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَعَلَى الْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي الْإِجَارَةِ وَهِيَ إِجَارَةٌ مَعْنًا وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ الْخَارِجَ لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه لأن النماء حصل في أرض مملوكة له وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبثا فيه فما سلم له بعفز طاب له وما لا عفز له تصدق به. قال وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه فصار كما إذا استأجر أجيرا ليهدم داره وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسح به المزارعة أو يفسح به الإجارة فيفسح به المزارعة. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ، اور اگر مزارعت میں زمین اور بیل کو اکٹھا کر دیا یہاں تک کہ مزارعت فاسد ہو گئی تو عامل پر زمین اور بیل کی اجرت مثلی لازم ہوگی۔ هو الصحیح، یہی صحیح مسلک ہے، اس لیے کہ بیل کو بھی اجرت پر دیا جاتا ہے، یا اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ اجارہ میں بیل کا بھی دخل ہوتا ہے۔ وہی اجارۃ معنًا، اور یہ مزارعت بھی اجارہ کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ، اور جب مزارعت فاسدہ میں اپنے بیج کی وجہ سے رب الارض پیداوار کا مستحق بن جائے تو اس کے لیے تمام پیداوار حلال ہے، اس لیے کہ یہ بڑھوتری اس کی اپنی ملکیت والی زمین میں حاصل ہوئی ہے۔ وَإِنِ اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ، اور اگر پیداوار کا مستحق عامل بنے تو وہ اپنے بیج اور زمین کی اجرت کے بقدر پیداوار کو لے لے، وَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ، اور جو اضافی مقدار ہے اس کو صدقہ کر دے، اس لیے کہ بڑھوتری بیج سے حاصل ہوتی ہے اور زمین سے پیدا ہوتی ہے، زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ فساد الملک فی منافع الارض، اور زمین کے منافع میں ملک کا فساد خباثت کو ثابت کرتا ہے۔ فما سلم له بعوض طاب له، تو عوض کے بدلے میں ملنے والا عوض اس کے لیے تو حلال ہے۔ وما لا عوض له، اور جس کا عوض نہیں ہے تصدق به، اس کو وہ صدقہ کر ڈالے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب عقد مزارعت ہو جائے اور بیج والا کام کرنے سے رک جائے اور بیج والا کام کرنے سے انکار کر دے تو اسے کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کام کرنے والے کے لیے ممکن نہیں ہے اس عقد کو پورا کرنا جب تک کہ وہ ضرر کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اس کام والے کے لیے عقد کو نافذ کرنا ضرر اٹھائے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ بس یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی نے ایک مزدور لیا
تاکہ وہ اس کے گھر کو گرائے۔ تو جیسے یہاں اگر گھر والا گھر نہ گرانا چاہے تو مزدور زبردستی نہیں گرا سکتا۔ وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، اگر کام کرنے سے انکار کرے وہ شخص جس کی طرف سے بیج نہیں ہے تو حاکم اس کو کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِالْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ ضَرَرٌ، اس لیے کہ اس کو عقد پورا کرنے سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور یہ عقد مزارعت عقد اجارہ کی طرح لازم ہے، مگر جب کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے اجارے کو فسخ کر دیا جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے مزارعت کو بھی فسخ کر دیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں 3 قسم کے مسائل زیر بحث ہیں۔ پہلا مسئلہ تو اجرت سے متعلقہ ہے کہ اجرت کن کن چیزوں کی لازم آتی ہے۔ ہمارے دوسرے مسئلہ کا تعلق وہ پیداوار کے استحقاق کے ساتھ ہے کہ اگر مزارعت فاسد ہو جائے تو کل پیداوار کا استحقاق پوری طرح طیب اور حلال فریقین کے لیے ہوتا ہے یا کسی پر اس پیداوار میں سے کچھ مقدار کو صدقہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے آج کے سبق میں تیسری قسم کے مسائل جو زیر بحث ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر فریقین میں سے کوئی کام کرنے سے رک جائے تو کس کو کام پر مجبور کر سکتے ہیں اور کس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ آئیے اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ تو وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ، تو یہاں سے ہمارا پہلا مسئلہ وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ پہلا مسئلہ اس کا تعلق مزارعت کے فساد کی صورتوں میں سے ایک صورت کے ساتھ ہے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ صورت یہ تھی کہ جب زمین کے مالک کے ذمہ ہی بقر بیل لگا دیے جائیں یا ٹریکٹر اس کے ذمہ لگایا جائے کہ یہ دونوں چیزیں مہیا کرنا زمین کے مالک یعنی احمد کے ذمہ ہوگا۔ ہماری صورتوں میں احمد زمین کا مالک ہے، رب الارض ہے، اور عامل کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے حماد نامی شخص کو۔ تو رب الارض نے بقر بھی مہیا کیا تو یہ تو مزارعت فاسد ہے۔ حتی فسدت المزارعت، تو اب جب مزارعت فاسد ہو گئی تو اس صورت میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو پیداوار ہے وہ تو بیج والے کو دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں حماد جو کہ عامل ہے، بیج اس نے ڈال رکھا ہے، تو اب جتنی پیداوار ہوئی وہ ساری پیداوار اس ضابطے کی وجہ سے بیج والے یعنی حماد کو ملے گی۔ تو حماد تو بیج کی وجہ سے پیداوار لے لے گا، لیکن رب الارض کو کیا ملے گا؟ تو یہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فعلی العامل، عامل پر لازم ہوں گی 2 چیزیں۔ پیداوار تو عامل نے لے لی، لیکن اب پیداوار لینے کے بعد جو زمین کا مالک ہے اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اس کو کیا دیا جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ اجر مثل الارض، کہ زمین کے مالک کو پہلے نمبر پہ تو زمین کی اجرت مثلی وہ دی جائے گی۔ مثلا ان علاقوں میں 1 ایکڑ زمین کی ماہانہ اجرت مثلی نہری علاقہ ہونے کی وجہ سے 50,000 روپیہ ماہانہ ہے، تو یہ 3 مہینے کا معاہدہ ہوا تھا مزارعت کے عنوان سے۔ تو اولاً تو یہ 50,000 کے حساب سے 1,50,000 روپیہ 3 مہینے کی اجرت کے طور پہ یہ عامل حماد زمین کے مالک احمد کو ادا کرے گا، اور یہ اس کے لیے اجرت مثلی ہوگی یعنی زمین کا کرایہ ہوگا۔ دوسری چیز کیا لازم ہوگی؟ تو دوسری چیز یہاں بقر بیل ہے یا ٹریکٹر ہے، اس کا کرایہ، اس کی اجرت مثلی اس پر لازم ہو۔ تو زمین تو اجارے پہ دی جاتی ہے، اس کا اجارہ ہوتا ہے، لیکن بقر کا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا تو اس سے تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا کہ یہاں اصل میں تو معاملہ زمین کا ہو رہا تھا مزارعت میں،
تو زمین بٹائی پہ دی جاتی ہے، بقر کی تو بٹائی نہیں ہوتی، تو یہ بقر کی اجرت مثلی آپ کیسے لازم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ تو سوال کی شکل یہ بنتی ہے کہ اجرت مثلی کا لزوم تو عقد کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جب بھی منافع کو متقوم بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے عقد کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ منافع ویسے تو کسی بھی چیز کے متقوم نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو ایک عقد کے تحت لاتے ہیں تو پھر وہ منافع متقوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ بقر کے منافع پر بھی عقد قائم ہوا، لیکن زمین کے واسطے سے جو بیل تھا اس کے منافع پر عقد ہوا، یعنی اصلاً تو مزارعت کے عنوان سے عقد تھا، تو اس کے ضمن میں بقر کے منافع پر بھی گویا کہ عقد قائم ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو بقر ہے اس کے منافع کا استحقاق وہ بھی زمین کے مالک کو ہوا۔ تو ہوا صحیح سے اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ درست رائے یہی ہے کہ جو بیل ہے اس کی اجرت مثلی لینا زمین کے مالک کے لیے درست ہے اور صحیح ہے۔ تو جیسے زمین کی اجرت مثلی زمین کے مالک احمد کو دی جا رہی ہے، تو بیل کی اجرت مثلی بھی احمد کو دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، لأن له مدخلا فی الاجارتی، اس لیے کہ جو بقر ہے، بیل ہے، اس کا بھی اجارہ ہوتا ہے۔ یعنی سوال گویا کہ اس بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ زمین کا تو اجارہ ہوا کرتا ہے، اکیلے بیل کا اجارہ نہیں ہوتا، حالانکہ بیل بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا اجارہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی لوگ اپنا کام کرنے کے لیے، بھاری بوجھ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، مثلا بیل گاڑی وہ باقاعدہ بنی ہوتی ہے اور بہت بھاری سامان، مثلا ہمارے ہاں گنا ایک بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یا کھیت سے فیکٹری تک پہنچانے کے لیے عموماً بیل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، یا کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے بھی بیل استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے مالک خود استعمال کرتا ہے، اسی طرح بطور اجرت کرائے پر بھی بیل دیے جاتے۔ تو کہتے ہیں جیسے اکیلے بیل کا اجارہ درست ہوتا ہے اور اس کا معاشرے میں چلن موجود ہے، تو یہاں ضمناً بیل کا بھی اجارہ ہی ہے، لأن له مدخلا فی الاجارتی، اس لیے کہ بیل کا اجارے میں دخل ہے، وہی اجارۃ معنن، اور یہ جو ہماری مزارعت ہے یہ بھی مقصود کے اعتبار سے تو اجارہ ہی ہے، لہذا جب یہ مزارعت بھی اجارہ ہی ہوئی تو پھر یہاں بیل کی اجرت بھی دی جائے گی۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ حماد اپنے بیج کی وجہ سے پیداوار تو ساری لے لے گا، لیکن زمین کے مالک کو زمین کی اجرت بھی دے گا اور زمین کے مالک کو بیل کی اجرت، یعنی ان دونوں چیزوں کا کرایہ وہ مہیا کرے گا۔ تو زمین کے کرائے کے طور پہ تو اس نے 1.5 لاکھ روپیہ مہیا کیا، اور دوسری طرف جو بیل ہیں تو اگر ماہانہ 10,000 روپیہ کرائے پر دیے جاتے ہوں تو اب 3 مہینے کا چونکہ یہ عقد تھا تو 30,000 روپیہ بیلوں کی اجرت کے طور پہ ہو جائے گا۔ 1,80,000 روپیہ یہ عامل ان دونوں کی اجرت کے طور پہ رب الارض کے حوالے کرے گا۔ ہاں یہ ایسا ہوا کہ یہ مزارعت اجارے کی شکل میں تھی، لیکن یہاں مزارعت صفت فساد کے ساتھ متصف ہو گئی۔ اگر یہ مزارعت کامل ہوتی، اس میں کسی قسم کا فساد نہ ہوتا، تو یہاں مزارعت میں جو طے تھا گندم کی تقسیم یا کوئی بھی فصل ہے اس کی تقسیم وہ ملتی، لیکن چونکہ مزارعت درست انداز میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی، اس بنیاد پہ یہاں اجرت مثلی لازم ہو۔ وَيَسْتَحِقَّ رَبُّ الْأَرْضِ سے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ جب مزارعت فاسد ہو گئی اور اس مزارعت فاسدہ میں بیج زمین کے مالک کا تھا، تو اب یہاں پیداوار کی
تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پیداوار سے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ پیداوار کس کی ہوگی۔ مزارعت فاسد ہو گئی، بیج زمین کے مالک احمد نے ڈال رکھا تھا، تو اب یہاں پیداوار ساری کی ساری زمین کے مالک احمد کو ملے گی۔ تو اب یہاں یہ سوال ہے کہ ساری پیداوار اس کے لیے حلال بھی ہوگی یا نہیں؟ کہیں اس کی پیداوار میں کسی قسم کا خبث تو لازم نہیں ہوگا کہ ساری پیداوار زمین کا مالک جو لے کر جا رہا ہے، تو اس میں کہیں حماد کا حق تو نہیں رہ گیا؟ یہ اس کی وضاحت فرمائی، طاب لہ جمیعہ، ساری پیداوار اس کے لیے حلال ہے۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّ النَّمَاءَ حَصَلَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ، تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیداوار حاصل ہوئی ہے، یہ پیداوار احمد کو اپنی زمین سے حاصل ہوئی ہے۔ اور پیداوار کے بارے میں یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں ہے کہ پیداوار کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک تو بیج اور دوسرا زمین کی قوت نامیہ۔ ایک تو بیج ڈالیں گے پھر پیداوار حاصل ہوگی، اور دوسرا بیج اگانے کے لیے زمین چاہیے۔ زمین میں جب بیج ڈالتے ہیں تو پھر زمین اپنی اس قوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے وہ بیج کو اگاتی ہے۔ تو یہ دونوں کام سر انجام پائے ہیں، تو اب یہاں دونوں چیزیں احمد کی اپنی ملکیت ہیں، بیج بھی احمد کا ہے، زمین اس کی زرخیزی بھی وہ احمد کی اپنی ملکیت ہے۔ تو جب دونوں چیزوں کا وہ مالک ہے تو پوری پیداوار اس کے لیے حلال ہے، اس میں سے اس کو کسی قسم کی کوئی مقدار خبث کی وجہ سے بطور صدقہ اپنی ملکیت سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّ النَّمَاءَ، اس لیے کہ جتنی بڑھوتری ہوئی ہے، حَصَلَ فِي أَرْضٍ، یہ ایک ایسی زمین میں حاصل ہوئی، مملوکۃ لہ، جو احمد کی اپنی ملکیت ہے۔